لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ تذکرہ اسلاف کا اس مبارک سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا، اپنے بزرگوں کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں جامع شریعت و طریقت، استاذ الاساتذہ، صدر العلماء، مظہر حضور مفتی اعظم ہند حضرت علامہ مولانا الحاج شاہ مفتی محمد تحسین رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ 18 رجب 1428 ہجری مطابق 13 اگست 2007 عیسوی کو حضرت کا وصال ہوا تھا۔ آپ کے وصال کی تاریخ 18 رجب کو آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ بیان ہم آپ تک، اپنے ناظرین تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ عاشقان صدر العلماء سے عرض ہے کہ اول تاخیر بیان کو سماعت فرما کر دعاؤں سے نوازیں اور محبین صدر العلماء تک اس بیان کو پہنچانے کی بھی کوشش فرمائیں۔ مانوا سنی دنیا نے 2007 میں آپ پر ایک نمبر شائع کیا تھا، اس میں ایک مضمون صفحہ نمبر 27 پر ہے، حضور صدر العلماء عام و خاص کی نظر میں۔ یہ موضوع ہے اور اس مضمون کو میں آپ کو پیش کر رہا ہوں، آپ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ روز اول سے ہی یہ دستور چلا آ رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا محبوب بنانا چاہتا ہے تو اس کی محبت کو عام فرما کر ہر خاص و عام کے درمیان اسے مقبولیت کا درجہ عطا فرماتا ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ کریم کا فرمان اس پر شاہد ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے، جلد ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محبت کو عام فرما دے گا۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو حضرت جبریل کو حکم دیتا ہے کہ اے جبریل، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت کر۔ تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تمام آسمان والوں سے فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت فرماتا ہے، لہذا تم لوگ بھی اس بندے سے محبت کرو۔ تو تمام فرشتے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر حضرت جبریل اس بندے کی محبت پوری روئے زمین کے لوگوں کے قلوب میں ودیعت فرما دیتے ہیں، یعنی لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صدر العلماء کو ہر خاص و عام کے درمیان مقبولیت عطا فرمائی تھی، اور یہ مقبولیت آپ کے ولی کامل اور محبوب خدا ہونے کی واضح دلیل ہے۔ بلا شبہ حضرت صدر العلماء مذکورہ آیت مبارکہ اور حدیث شریف کے مکمل مصداق نظر آتے ہیں۔ حضرت کی ولادت باسعادت 14 شعبان المعظم 1348 ہجری 1930 عیسوی بمقام سوداگران بریلی شریف میں ہوئی۔ تعلیم و تربیت کے تعلق سے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے پناہ ذہانت و فطانت اور فہم و فراست سے نوازا تھا۔ خاندان کے بزرگ ترین شخصیتوں کے سایہ تلے آپ کی تربیت ہوئی۔ ابتدائی تعلیم تو آپ نے مقامی مکتب و مدرسہ سے حاصل کیا، البتہ درس نظامی کی تعلیم کے لیے منظر اسلام میں داخل ہوئے۔ حضور محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب اور دیگر اساتذہ کرام کی خصوصی توجہ اور شفقت و محبت سے آپ بہرمند ہوتے رہے۔ کچھ دنوں تک آپ نے مظہر اسلام میں بھی تعلیم حاصل کی۔ بعد تقسیم ہند حضور محدث اعظم مولانا سردار احمد صاحب پاکستان تشریف لے گئے۔ آپ بھی والد ماجد سے اجازت حاصل فرما کر 6 مہینہ کے لیے پاکستان تشریف لے گئے، اور اس قلیل مدت میں آپ نے دورہ حدیث کی تکمیل فرمائی۔ بعد فراغت آپ نے باضابطہ طور پر مسند درس و تدریس سنبھالا، پہلے مظہر اسلام، بعدو منظر اسلام، بعدو جامعہ نوریہ، اور اخیر کے 3 سال آپ نے جامعۃ الرضا میں یہ خدمت انجام دی۔ درس و تدریس آپ کا اہم ترین مشغلہ تھا۔ تقریباً 55 سال آپ نے اس خدمت کو انجام دیا۔ تدریس میں آپ کو ایسا ملکہ حاصل تھا کہ بڑی سے بڑی بات بہت آسان پیرائے میں سمجھا دیتے تھے۔ جب آپ کی عمر تقریباً 13 سال کی ہوئی تو والد ماجد کے ارشاد پر عرس رضوی کے خوبصورت اور پربہار موقع پر حضور مفتی اعظم ہند کے دست حق پرست پر بیعت ہوئے۔ یہ مرشد گرامی کا غایت درجہ کرم تھا کہ 25 صفر المظفر 1380 ہجری کو عرس رضوی کے حسین موقع پر اکابر علماء و مشائخ کی موجودگی میں برسر منبر آپ کو خرقہ خلافت و اجازت سے سرفراز فرمایا۔ سید العلماء حضرت سید آل مصطفیٰ مہروی برہان ملت مفتی برہان الحق جبل پوری مجاہد ملت
حضرت مولانا حبیب الرحمان رضوی اور حافظ ملت علامہ عبد العزیز مراد آبادی علیہ رحمہ جیسے اکابر علماء و مشائخ نے خرقہ پوشی فرمائی، اور حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ نے اپنے دست مبارک سے اپنا امامہ آپ کے سر پر باندھا، اور سند اجازت پر بقلم خود اس عبارت کا اضافہ فرمایا کہ اممتہ بے امامتی و البستہ جبتی، یعنی میں نے انہیں اپنا امامہ عطا کیا اور اپنا جبہ پہنایا۔ غور کیجئے حضور مفتی اعظم ہند کی یہ عطائیں الحمدللہ حضور صدر العلماء پر ہے۔ حضور صدر العلماء علم و تقوی کی بھی عظیم الشان شخصیت ہے۔ حضور صدر العلماء کی ذات بابرکات اور شخصیت کے علم و زہد کا اندازہ آپ ان ارشادات سے بخوبی لگا سکتے ہیں کہ جس وقت آپ مرشد برحق رہبر شریعت پیر طریقت حضور سیدی مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کے دست حق پرست پر بیعت ہوئے، تو اس وقت حضور مفتی اعظم نے آپ کو تمام اوراد و وظائف اور تعویذات و عملیات کی اجازت مرحمت فرما کر ارشاد فرمایا تھا، قرۃ عینی و درۃ زینی، یعنی میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور میری تزئین و آرائش کے موتی محمد تحسین رضا خان ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت صدر العلماء عادات و اطوار، گفتار و رفتار، افعال و کردار، علم و عمل، زہد و ورع، حسن و جمال اور صورت و سیرت ہر اعتبار سے مظہر مفتی اعظم ہند نظر آتے تھے۔ اس کے علاوہ حضور مفتی اعظم ہند نے کئی موقع پر حضرت صدر العلماء کی تعریف و توصیف پر مشتمل کلمات ارشاد فرمائے۔ ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ صاحب یعنی مولانا حسنین رضا خان علیہ رحمہ کے جتنے لڑکے ہیں سبھی خوب ہیں، باصلاحیت و لیاقت ہیں، مگر ان میں تحسین رضا کا جواب نہیں۔ اور ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ دو لوگ ایسے ہیں جن پر مجھے مکمل اعتماد ہے، ایک تحسین رضا اور دوسرے اختر میاں، حضور اظہری میاں صاحب قبلہ۔ ایک مرتبہ حضور مفتی اعظم رکشہ پر بیٹھ کر کے کہیں پر تشریف لے جا رہے تھے، رکشہ پر بیٹھے تھے حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ، اور ساتھ میں حضرت حبیب میاں صاحب بھی تھے۔ حضور مفتی اعظم نے فرمایا تحسین رضا گلے سرسبد ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا جانتے ہو گلے سرسبد کیا ہے؟ باغباں پھولوں کی ٹوکری میں سب سے خوبصورت اور پسندیدہ پھول نمایاں طور پر اوپر رکھتا ہے، اس پھول کو گلے سرسبد کہتے ہیں۔ کس قدر محبت آمیز ہیں یہ جملے اور کس قدر اپنائیت جھلک رہی ہے ان جملوں سے۔ یہ جملے خود ہی بتا رہے ہیں کہ حضور مفتی اعظم حضرت صدر العلماء سے بے پناہ شفقت و محبت فرماتے تھے، جبکہ حضور مفتی اعظم صاحب مفتی اعظم ہند صاحب تقوی اور صاحب علم و عمل ہی سے کامل محبت فرماتے تھے۔ حضرت صدر العلماء سے حضور مفتی اعظم کا غایت درجہ شفقت و محبت فرمانا ان کے تقوی و طہارت کی واضح اور روشن دلیل ہے۔ حضرت کی سادگی پر بھی توجہ دیجئے۔ حضرت کی سادگی کا یہ عالم تھا کہ کسی کی دل شکنی نہ فرماتے، بلکہ ہر ایک کی آپ دل جوئی فرماتے، اور جو شخص بھی جس موقع پر آپ کو بلاتا بلا تفریق ہر ایک کے گھر آپ تشریف لے جاتے۔ ایک مرتبہ جامعۃ الرضا میں ایک شخص نئی گاڑی DCM نکال کر لایا۔ حضرت صدر العلماء اس وقت مشغول درس تھے، یعنی پڑھا رہے تھے۔ جب آپ فارغ ہوئے تو اس نے حضرت کی بارگاہ میں درخواست پیش کی کہ حضور برائے خیر و برکت ہماری اس گاڑی میں بیٹھ کر تشریف لے چلیں۔ چونکہ گاڑی بڑی تھی، آپ کو چڑھنے میں دشواری ہوتی، اس لیے جامعہ کے اساتذہ کی مرضی نہ تھی اور نہ امید تھی کہ حضور صدر العلماء اس گاڑی پر سوار ہو کر تشریف لے جائیں گے، لیکن آپ نے اس کی دل شکنی نہ فرمائی اور کرسی منگوا کر اس پر سوار ہو کر آپ الحمدللہ تشریف لے گئے۔ اسی طرح ایک مرتبہ ایک شخص نیا 3 ویلر یعنی ٹیمپو خرید کر جامعۃ الرضا میں حاضر خدمت ہوا اور حضرت کی بارگاہ میں التجا کیا کہ حضور ہمارے 3 ویلر کو اپنے قدوم میمنت لزوم سے سرفراز فرمائیں۔ اب وہ ٹیمپو تھی، بتائیے آٹو رکشہ، حضرت نے اس کی درخواست بھی منظور فرما کر کچھ دور تک اس گاڑی پر سوار ہو کر تشریف لے گئے۔ بعدہ مدرسے کی گاڑی پر سوار ہو کر گھر کی جانب آپ الحمدللہ روانہ ہوئے۔ کانکر ٹولہ کے لوگوں کو حضرت سے اس قدر والہانہ محبت تھی کہ آپ کے وصال کے وقت وہاں کی عورتوں کو یہ کہتے سنا گیا کہ حضرت تو چلے گئے، اب ہمارے گھر فاتحہ کرنے کون آئے گا؟ غور کیجئے، یعنی اتنی بڑی عظیم الشان شخصیت ہے
لیکن اس علاقے کے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ اب ہمارے گھر فاتحہ کرنے کون آئے گا. مطلب یہ کہ اتنی بڑی شخصیت ہونے کے بعد بھی اگر کوئی فاتحہ کے لیے بھی بلاتا نا تو حضرت تشریف لے جاتے. غور کیجئے اتنی عظیم الشان شخصیت ہے لیکن لوگوں کی دل جوئی کا عمل کتنا مضبوط ہے. آج اگر کسی بڑی شخصیت کو فاتحہ کے لیے بلائے کہ صرف فاتحہ کے لیے تو شاید وہ اپنا اس میں کسر شان سمجھے، لیکن حضور صدر العلماء کی ذات پہ قربان جائیے کہ آپ الحمدللہ یوں لوگوں کی، مسلمانوں کی، اہل ایمان کی دل جوئی فرماتے تھے الحمدللہ. اور حضرت کی یہی وہ ادا تھی جس پر ہر چھوٹا بڑا، امیر و غریب، اپنا و بیگانہ فریفتہ نظر آتا تھا. 18 رجب 1428 ہجری و مطابق 3 اگست 2007 علم و عمل، زہد و تقوی کا وہ کوہ ہمالا، خانوادہ رضا کا چشم و چراغ، حیات دار فانی سے حیات جاویدانی کی طرف کوچ کر گیا اور اپنے حقیقی مالک سے جا ملا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صدر العلماء کو کئی وجہوں سے فضیلت اور شہادت کا درجہ عطا فرمایا. اولاً تو اس مہینے میں آپ کا وصال ہوا جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ یہ مہینہ یعنی رجب کا مہینہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے. پہلی فضیلت آپ کی موت کے وقت کی مہینے کی دیکھیے کہ جس مہینے میں آپ کا وصال ہوا وہ مہینہ اللہ کا. دوسرا، جمعہ مبارک کو آپ کا وصال ہوا جس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جمعہ سید الایام ہے اور اس دن انتقال فرمانے والا بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جاتا ہے. تیسرا یہ کہ دین کی نشر و اشاعت اور تبلیغی دورے میں آپ کا وصال ہوا جو شہادت کا اہم درجہ ہے. جی ہاں، آپ کا جب وصال ہوا ایک ایکسیڈنٹ میں آپ شہادت کی موت پائے اور آپ تبلیغی دورے میں تھے. دین اسلام کی اشاعت، مسلک اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت کی علم کو بلند کرنے کے ارادے سے تبلیغی دورے پر تھے اور اسی تبلیغی دورے پر عین دورے میں ہی آپ کا وصال ہوا اور یوں تبلیغی دورے پر وصال ہونے کی وجہ سے آپ شہادت کے ایک اہم مقام پر بھی فائز ہوئے. چوتھا یہ کہ ایک سانحہ عظیم میں آپ کا وصال ہوا اور آپ کی یہ شہادت ازہر من الشمس ہے. حضرت کی چلتی پھرتی تصویر، مسکراتا چہرہ، حسن و جمال، زہد و تقوی، علم و عمل سب ہماری نگاہوں کے سامنے ہے. اور کیوں نہ ہو جبکہ آپ مظہر مفتی اعظم ہند تھے. جب تک باحیات رہے اس وقت بھی آپ مظہر مفتی اعظم ہند رہے اور الحمدللہ ثم الحمدللہ وصال کے وقت بھی، جب آپ وصال فرمائے، وصال کے وقت بھی جنازے کے ہجوم اور جم غفیر سے لوگوں نے آپ کا مظہر مفتی اعظم ہند ہونا ملاحظہ فرمایا. صداقت ہو تو دل سینے سے کھینچنے لگتے ہیں وائز، صداقت ہو تو دل سینے سے کھینچنے لگتے ہیں وائز، حقیقت خود کو منوا لیتی ہے، مانی نہیں جاتی. الحمدللہ حضور صدر العلماء عظیم الشان شخصیت ہیں. حضور صدر العلماء کے اندر ایک بہت بڑی خوبی یہ تھی کہ خدمت خلق کا جذبہ بہت رکھتے تھے. آپ ایک بہترین معاشرہ کی تشکیل کے لیے باہمی تعاون، امداد و اعانت اور خیر خواہی، مسلمان کے بنیادی اصول کے پابند نظر آتے تھے. خیر خواہی مسلمان کے بنیادی اصول کے پابند نظر آتے تھے. ظاہر ہے کہ جب تک ایک معاشرہ اور ایک سماج کمزوروں اور ضعیفوں کی حمایت، مجبوروں کی اعانت، غمزدوں کی غم گساری، مظلوموں کی داد رسی، بیواؤں کی خبر گیری، یتیموں کا خیال اور حاجت مندوں کی حاجت روائی نہ کرے گا، اس وقت تک وہ سوسائٹی، وہ سماج ترقی و خوشحالی کے مدارج میں نہیں پہنچ پائے گا. یہی سبب ہے کہ اسلام نے اپنے اجتماعی اور معاشرتی تصورات اور منصوبے میں ہر فرزند توحید کو باہم امداد و اعانت اور غمگساری و معدت کی تعلیم دی ہے. الحمدللہ. اور اس باب میں بھی حضور صدر العلماء الحمدللہ ایک زبردست رہنما کی حیثیت رکھتے ہیں، ایک زبردست قائد کی حیثیت رکھتے ہیں کہ آپ قوم مسلم کی ترقی کے لیے، اہل سنت کی ترویج و اشاعت کے لیے الحمدللہ ہر وقت کوشاں رہتے تھے. جہاں جس وقت اہل سنت کو ضرورت پڑی الحمدللہ آپ حاضر ہوتے تھے، حاضر رہتے تھے. الحمدللہ آپ وہاں پر اپنی خدمات انجام دیتے تھے. الحمدللہ بہت خوش قسمت ہیں ہم آج کہ حضور کا تذکرہ کرنے کی ہمیں سعادتیں حاصل ہو رہی ہے. اللہ کریم حضرت کے مزار پاک پر خوب رحمتیں نازل فرمائے، خوب برکتیں نازل فرمائے. آج جب آپ کے وصال کی تاریخ ہے، آپ کوشش کیجئے کہ حضرت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیجئے. اللہ کریم ہم سب کو حضرت کے
ارشادات پر عمل کرنے، حضرت کے اخلاق و کردار پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.